اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تصوف پر گفتگو کرتے ہوئے ہماری تیسری نشست ہے، جس میں ہم جستجو کر رہے ہیں کہ ہم جو مخفی چیزیں تھیں ہماری روح کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، اللہ کے عرفان کے لیے، اور جو اللہ نے قرآن میں حکم دیے افلا یتدبرون افلا ینظرون، ان کو سیکھنے کے لیے آج تیسری مرتبہ ہم مل بیٹھے ہیں۔ اللہ کک سے کہا جائے کہ بھائی بتاؤ، تو وہ پہلے بتاتا ہے کہ زمین ایسی کھودو، اس پر اس طرح کی اینٹیں رکھو تاکہ اوپر دیگ رکھی جا سکے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب گوشت اگر پکانا ہے تو پھر گوشت مجھے اتنا چاہیے، اس میں اتنا مسالہ چاہیے، فلاں چیز اتنی چاہیے، فلاں چیز اتنی چاہیے۔ جب اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کی چیز جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ تو جب آپ نے صوفیزم میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے جو مواد چاہیے، مولانا روم اس کی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس سینے میں اللہ کا عرفان آنا ہے، اللہ کا نور داخل ہونا ہے، تو اس زمین کو کیسا ہونا چاہیے، دل کی زمین کو۔ تو اس کو ہم نے چھوڑا تھا، وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ سینہ خواہ ہم شرح فراق، کہ وہ سینہ چاہتی ہے جو فراق میں سوراخ اس میں ہوئے ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ تو اس کا ایک معنی ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اب دوسری پہلو کی طرف آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں تھوڑی زیادہ سمجھا جائے۔ اب یہ جو سوراخ ہیں شرح یعنی ٹکڑے ہوں، تو چونکہ بانسری آپ نے دیکھی ہوئی ہے، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب سوراخوں پر ترتیب سے جیسے وہ اس کا سر بنانا ہوتا ہے تو اس پر وہ بجانے والا ہاتھ رکھتا ہے تو ویسی دھن نکلنے لگتی ہے آپ کی پھونک سے۔ یعنی جب وہ بانسری والا پھونک نکالتا ہے اور پھر وہ جو ہوتے ہیں اس کے سوراخ، ان پر وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے بند کرتا ہے، چلاتا ہے، پھر اس میں سے ایک ایسی دھن نکلتی ہے جو دلوں کو جو ہے وہ شاد کرتی ہے، دلوں میں اتر جاتی ہے۔ تو یہ سوراخ جو ہیں، یہ جو مولانا روم فرما رہے ہیں یا مراد، تو وہ کون سے سوراخ ہیں جن پر پھر شیخ کامل ہاتھ رکھتا ہے اور پھونک مارتا جاتا ہے، تو پھر جو تیرے اندر سے دھن نکلتی ہے، اللہ اس سے کئی لوگوں کو فیض یاب فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنی تحقیق کے مطابق جو یہاں سوراخ کا معنی مراد لیا تو وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کروں گا کہ کون سے سوراخ ہوں دل میں مرادی طور پر، جن کے اوپر مرشد کامل پھر دھن تیار کرتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا سوراخ ہے وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ یہ جو سب سے پہلا سوراخ آپ کو اپنے دل میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہ جو آپ نے کر لیے ان پر شرمندگی ہے۔ جب آپ یہ پہلا سوراخ کریں گے تو ہمارے اکثر یہاں پنجاب میں کہاوت مشہور ہے
کہ جب ہے تو پنجابی میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی کسی کام کو سٹارٹ کرتا ہے نوجوان تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکے نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ لیا ہے، امید ہے چھت پر چڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پہلی سیڑھی ہے، یہ وہ پہلا سوراخ ہے جو آپ نے کر لیا تو آپ کی باقی ساری بانسری تیار ہو جائے دل کی. تو اس میں اب جو آپ کے گناہ ہیں، جو ہی آپ اپنے گناہوں کو ریمائنڈ کریں گے، یاد کریں گے، ریممبر کریں گے انہیں اپنے دماغ میں، تو تب آپ کو شرمندگی ہوگی. جب آپ گناہوں کو یاد کریں گے، یہ ایسا کامل سوراخ ہے کہ یہ بندے کی وہ جو اندر کی طبیعت ہے اس کو چینج کر دیتا ہے. یعنی جب آپ سوچیں گے کہ آپ نے فلاں گناہ کیا تو یہ گناہ تو میرے محبوب کو پسند نہیں، یعنی میں نے زنا کیا تو اب زنا تو میرے محبوب کو پسند نہیں ہے. اب آپ کے اندر محبت ہوگی حضور کی تو آپ کہیں گے یہ میرے محبوب کو پسند نہیں، لہذا میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں. جب آپ یہ کریں گے تو اللہ کا نور کی پہلی کرن جو ہے وہ آپ کے اندر اتر جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو محبت ہو سرکار سے. تب آپ وہ بزرگ ایک ہیں، ان کا واقعہ میں سن رہا تھا تو بڑا دل کو لگا کہ پنجاب ہمارا کلچر ہے، شادی سے پہلے مہندی ہوتی ہے. تو مہندی کی رات تھی اور کسی نے کوئی گانے والی بلائی ہوئی تھی جو گا رہی تھی. اللہ کا ایک بزرگ گلی سے گزرا تو وہ گانے والی ایک گیت گا رہی تھی پنجابی میں کہ لا دے او نتھلی جڑی یار نو لگ دی، یعنی اتار دو. یہ جو ناک میں پہنتی ہیں نا عورتیں، بڑی سی ہوتی، پرانے دور میں کافی بڑی ہوتی تھی، چہرے پر آ جاتی تھی. تو وہ پڑھ رہی تھی کہ یہ اتار دو اگر یہ تمہارے محبوب کو لگتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سنا تو وجد طاری ہو گیا، طاری ہو گیا. مریدین نے اٹھایا، لے کر آئے، ہوش میں آئے تو پوچھا سرکار اس نے گانا گایا اور اس کے گانے کی وجہ سے آپ وجد میں آ گئے، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس نے گانا گایا تو آپ اس کو منع فرماتے اور آپ اس میں ہی کیفیت میں ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تمہارے سمجھنے میں اور میرے سمجھنے میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے، تمہارے سمجھنے میں اور میرے سمجھنے میں بہت زیادہ فرق ہے. یہاں ایک اور بات چونکہ آ گئی ہے تو میں آپ کو سمجھاتا چلوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہ نہ رہ جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اب یہ کیسی بات ہوئی، ان کے سمجھنے میں اور ہمارے سمجھنے میں کیا فرق ہے. تو مولانا روم یہاں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ کسی کے ذہن میں ابہام نہ رہ جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا، اس نے توتی رکھی ہوئی تھی. مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا، اس نے ایک توتی رکھی ہوئی تھی اور وہ اس سے باتیں کرتی تھی. آپ نے بھی شاید سنی ہوگی بولنے والے طوطے. اس نے توتی رکھی ہوئی تھی اور وہ اس سے باتیں کرتی تھی اور اس کے جانے کے بعد اس کی دکان کا خیال بھی رکھتی تھی اور اس کو بڑی عزیز تھی. ایک دن وہ اپنے گھر گیا اور توتی کو پیچھے چھوڑ گیا تو وہاں ایک بلی آ گئی جس نے توتی پر حملہ کرنا چاہا. تو توتی اڑی اور اس کا پر لگا تیل پر، روغن پر، تو وہ گر گیا. جب دکان والا آیا واپس دکان میں تو اس نے دیکھا یار اس نے تو اتنا تیل ضائع کر دیا. اس نے چپل اٹھائی اور اس کو مارا. جب وہ توتی کو لگا تو مولانا روم فرماتے ہیں توتی کا سر جو ہے وہ ننگا ہو گیا، اس کے بال گر گئے. اب اس نے بڑے ہیلے کیے اس کو بلانے گئے کہ یہ بولے مجھ سے دوبارہ راضی ہو جائے، بات کرے، لیکن توتی ناراض ہو گئی. وہ بولی. اب جو بات مولانا نے سمجھانی تھی وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کافی وقت گزرنے کے بعد ایک آدمی وہ گلی میں سے گزرا، اس کا سر گنجا تھا، گنجا سر تھا. تو توتی نے بول کر کہا ارے فلاں کیا تو نے بھی کسی کا تیل گرایا ہے؟ کیا تو نے بھی کسی کا تیل گرایا ہے؟ تو مولانا روم اس کو لکھ کر یہ بتاتے ہیں حالانکہ اس کے سر کا جو بال ہے وہ اس لیے گرے کیونکہ اس نے تیل گرایا اور اس کو جوتا لگا، چپل لگی، اس کے گر گئے. تو اب وہ سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کے جتنے گنجے بھی ہیں انہوں نے تیل گرایا اور تو
تو آپ فرماتے ہیں یہ عام بندے کی سوچ ہے. آپ فرماتے ہیں کارے پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر. آپ فرماتے ہیں پاک لوگوں کے جو کام ہیں ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، حالانکہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں لیکن معنوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے سمجھا وہ اور ہے، جو میں نے سمجھا وہ اور ہے. آپ بات کو آپ کے ذہن میں ہے جو میں نے کی تھی کہ لا دے نتلی جڑی یار نو لگ دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ گیت گایا. تو انہوں نے کہا جی اب اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو دنیا داری کے رنگ میں سمجھا کہ وہ نتلی اتارنے کا کہہ رہی ہے، حالانکہ جو میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب آمینہ کے لال کو جو چیز پسند نہیں میں اس کو اپنے کردار سے دور کر دوں. جو تم جھوٹ بولتے ہو وہ نتلی ہے اور آمینہ کے لال کو وہ پسند، تو اس نتلی کو اتار دو. اگر تم زنا کرتے ہو وہ مدینے والے کو پسند نہیں ہے تو وہ دنیا کی نتلی ہے، اسے اتار دو. دنیا داری کو سرکار پسند نہیں فرماتے، دنیا کے مال کو اس کو اتار دو تو یہ نتلی ہے. دنیا کی محبت یہ نتلی ہے. دنیا میں جو ہم فراڈ کرتے ہیں، کسی کا مسلمان بھائی کا حق کھاتے ہیں، تو یہ نتلی ہے. اس کو اتار دو کیونکہ یہ تمہارے محبوب کو لگتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو اتار دو. اب نماز حضور فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نہیں پڑھتا ظاہر ہے وہ نتلی ہے، وہ نہیں پڑھتا تو وہ آمینہ کے لال کے دل کو لگتی ہے، تو اس کو اتار دو. یہ پہلا سوراخ ہے ہمارا. پہلا اگر یہ سوراخ آپ کر لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ یہ گناہ میرے محبوب کو پسند نہیں اور اس کو اپنے جسم اپنے کردار سے دور کر دیں گے، تو یہ آپ پہلا کامیاب سوراخ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ پہلا سوراخ کر لیں گے تو دوسرا سوراخ پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا اس دل کی بانسری میں کہ آپ کو ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوگی. یہ دوسرا سوراخ ہے، مرشد کامل. مرشد کامل کے پاس آپ جائیں گے، مرشد کامل کی بیعت، مرشد کامل کی صحبت. یہ دوسرا وہ سوراخ ہے جب تم وہ شرمندگی پر گناہوں کو چھوڑ دو گے تو یہ مرشد تمہیں ان کے چھوڑے ہوئے جو وہ کام ہیں اور ان پر قائم رکھے گا، تمہاری توبہ پر تمہیں قائم رکھے گا، تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا کیونکہ تم اب پاک ہو چکے ہو. پہلا سوراخ آپ کو پاک کر دے گا. پھر دوسرا سوراخ آپ کو مرشد کے پاس حاضر ہونا ہے. مرشد پھر آپ کے اندر وہ سوراخ دوسرا جو ہے، یہ مرشد کامل جو ہے وہ سوراخ کرے گا اور وہ عشق مصطفیٰ کا سوراخ ہوگا، وہ اللہ کا عشق ہوگا. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈر، اللہ نے نہیں کہا کہ مجھ سے ڈرتے ہی رہو. اللہ کے زیادہ مشہور نام رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، لیکن اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ کی محبت سکھاتا ہے. تو یہ دوسرا سوراخ جو ہے یہ آپ کو اللہ کی محبت، حضور کی محبت اور اللہ کا عرفان حاصل کرنے کی، اپنے مالک کی جستجو کی جو محبت ہے وہ آپ کو ڈال دے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مولانا روم فرماتے ہیں جب آپ دوسرا سوراخ کر لیں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری اب ختم ہوگی. اس بانسری پر کام کرنے کی آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب آگے سوراخ آپ کا مرشد کرے گا اور وہ آپ کی قابلیت کی بنا پر کرے گا. جتنی آپ محبت کریں گے اتنا وہ آپ کو کامل بنا دے گا. اگر تم محبت کرنے والے ہوئے مرشد سے سیکھ گئے اس دوسرے سوراخ سے تو پھر تم فنا فی الشیخ ہو جاؤ گے. اگر تم اور ترقی کر گئے تو مرشد ایک اور سوراخ کرے گا جسے فنا فی الرسول کہتے ہیں. پھر اگر تم اور ترقی کر گئے پھر مرشد آخری سوراخ کرے گا جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں. پھر تم باقی باللہ بھی بن جاؤ گے، خواجہ معین الدین بھی بن سکتے ہو، پھر تم بابا فرید جیسے بھی بن سکتے ہو، داتا علی حجویری جیسے بھی بن سکتے ہو، با یزید بستامی جیسے بھی بن سکتے ہو.
تو یہ پھر تمہارا معیار دیکھے گا مرشد، اور پھر تمہیں اللہ کا وہ عرفان دے گا۔ یہ ہم نے جو ہمارا پیچھے ہم نے آدھا چھوڑ کر آئے تھے اس میں سے پڑھا، ایک ہم آج آگے پڑھیں گے، چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہر اتوار کو آپ کو یہ لنگر مولانا روم دے رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش۔ اس سے اگلے شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ سوراخ ہو گئے، وہ سینہ حاصل ہو گیا، وہ دھن بج گئی، تو پھر وہ ضروری کیوں ہے؟ اور آپ آگے یہ فرماتے ہیں، یہ بات آپ نے وہ بات سمجھ لی۔ اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جو اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے، تو دوسرے لیکچر میں شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے اصل کی طرف جانے کے کتنے فوائد ہیں اور اصل کی طرف جانا کیوں ضروری ہے۔ آپ یہاں فرما رہے ہیں مولانا روم کہ ہر بندہ جو اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے، اپنے اصل سے دور ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اپنے جو وہ وصل ہے، محبوب کا ملنا، وصال، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وصال، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات، یعنی جب بندہ مرتا ہے مومن تو اس کی اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ وصال ہے، خوشی کا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ باز جو روزگار وصل خیش، وہ ان ملے ہوئے دلوں کا جب وہ اپنے محبوب سے مل کر رہا تھا ان دنوں کو ڈھونڈتا ہے جو بھی دور ہو جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ ہے وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، وہاں کوئی بات چھڑ جائے ماں باپ کی کوئی دوسری، تو وہ بھی پھر اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے کہ میری ماں مجھ سے یوں محبت کیا کرتی تھی، میرا باپ یوں مجھ کو گلے لگایا کرتا تھا، یوں میرا بھائی میرا بازو پکڑتا تھا، یوں میری بہنیں مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی، یوں میرے دوست مرد سے گپیں لگاتے تھے، یوں میرا دل بہلاتے تھے، یوں ہم کھیلتے تھے۔ تو وہ جو مل بیٹھے تھے ان کی یاد کو چھیڑتا ہے، اپنے وہ محبوب کی یادوں کو۔ تو اب یہاں کیا مراد ہے کہ جب میں نے جو آپ کو دوسرا سوراخ بتایا تھا کہ آپ مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو چونکہ مرشد کامل، اب یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ روحیں جو ہیں وہ علیین سے آئی ہیں ہماری، ان کی وہاں تربیت ہوئی ہیں، تو ان کا اصل اب ظاہر ہے وہ ہے۔ تو مرشد کامل جو ہوتا ہے وہ اپنی روح کا اٹیچمنٹ وہاں کر چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پہنچا نہیں ہے، جیسے کہ اب موبائل ہے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے تو اپنے پیاروں کو بندہ دیکھ تو لیتا ہے لیکن پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، اب پہنچ نہیں سکتا۔ تو یوں ہی مرشد کامل کی اٹیچمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ پہنچ تو نہیں سکتا لیکن رابطہ کروا سکتا ہے، پہنچ نہیں سکتا لیکن رابطہ کروا سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب ایک شیشہ ہو، ایک شیشہ، اسے آپ رکھیں اور سامنے سورج کی روشنی ہو، تو اگر وہ شیشہ صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، تو جو ہی آپ دیکھیں سورج کتنا دور ہے، لیکن وہ جب سورج کی روشنی وہاں سے اس پر پڑے گی تو وہ صاف ہوگا، تو چمک اس میں سے بھی آنے لگ پڑے گی کیونکہ صاف ہے۔ اب اگر شیشہ گندا ہو، سورج پاس بھی آ جائے تب بھی اس میں چمک نہیں آئے گی۔ تو مرشد کامل بھی اس شیشے کی مانند ہوتا ہے جو صاف ہوتا ہے، ہوتا یہاں ہے لیکن وہاں سے عرفان نور حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ مرشد کامل کے پاس بیٹھیں گے، مرشد کامل کے پاس، تو مرشد آپ کو وہ جو روشنی پڑ رہی ہوگی اس میں سے فیض عطا کرے گا، اور وہاں وہ اپنے اس وصل کی باتیں کرے گا، وہاں باتیں چھڑیں گی، تو ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی تمہارے دل کو بھی لگے اور تمہاری بھی جو تار ہے وہ وہاں مل جائے۔ یہی آگے فرماتے ہیں من بہر جمعیت نالا شدم، جفت بد حالاں و خوش حالاں شدم۔ تو اسی کو یہ بیان مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ جو پھر عشق جس کے اندر جاگ جاتا ہے، وہ جس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر مجمع میں بات کرتا ہے، پھر ہر بندہ اس کی بات کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، روتا ہے، اور وہ بھی پھر اپنے اس پرانے بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو شیشے کی بات سمجھائی، تو جب شیشہ یہاں پڑا ہوگا تو یہ مرشد اس کو صاف کرے گا اور اس میں سے وہ جو گند لگے ہوگے ان کو دور کرے گا، ان کی چمک نکالے گا، پھر اس کو سورج کے سامنے رکھے گا، تو پھر وہ جب لائٹ پڑے گی، اس پر روشنی آئے گی، تو پھر وہ جو عرفان حاصل ہوگا وہ اور
کوئی نہیں کر سکتا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پھر مرشد کے قریب رہتا ہے تو اس کے دل کا شیشہ بھی صاف ہو جاتا ہے, پھر ڈائریکٹ مدینے سے تجلی آتی ہے اور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ اولیاء اللہ اور پھر ان مقامات کو طے کرتا جاتا ہے. تو ان میں جو میں نے آپ کو آج 3 سوراخ ہم نے سمجھے, جو 2 ہم کرتے ہیں پھر اگلا مرشد کامل کرتا ہے. پھر جب وہ ہو جاتے ہیں, پھر جیسے وہ مرشد کو دھن لگی ہوتی ہے یار کی, میں مثال دیتا ہوں, جب وہ لگ جاتی ہے. ایک اللہ کے ولی تھے, تو یہ حکایت ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے, بزرگ تھے, تو انہوں نے اللہ کو بڑا راضی کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ ہے, اس سے محبت کیا کرو, اس کی طرف پھر جاؤ. تو انہوں نے کہا یا اللہ تو ایسا نہ کرنا. تو اللہ نے کہا کیوں نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا اگر تو ایسا کر دے گا تو پھر تیرے بندے ہیں, مجھے ان سے بھی محبت تو کرنی پڑے گی. تو پھر وہ محبت بھی کرنی پڑے گی, ان سے ملنا بھی پڑے گا, پھر مجھے تم سے ملنے کا وقت نہیں ملے گا. چونکہ وقت نہیں ملے گا تو پھر وہ میرے دل کی آس پوری نہیں ہوگی, وہ جو وصل کی, وہ جو عشق کی گرمی ہے وہ پوری نہیں ہوگی, وہ لذت پوری نہیں ہوگی. تو لوگوں کو نہ بتانا. تو یہ جو عشق والے ہوتے ہیں پھر ان کو یہ محبتیں لگ جاتی ہیں جب وہ اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, دلوں کو صاف کرواتے ہیں, اور پھر ان کا جو وہ کنیکشن ہے وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. پھر وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی سادہ باتوں میں بھی بڑی اللہ تاثیر رکھتا ہے. آخری بات سمجھا کے آپ کو اینڈ کرتے ہیں کہ غوث پاک, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میں تقویت کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادے بڑے عالم تھے, فاضل تھے, وہ پڑھ کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم تقریر کرو. تو انہوں نے تقریر کی, لوگوں نے توجہ سے سنا نہ. تو آپ آئے تو آپ نے یوں فرمایا کہ اس کی ماں نے آج ہمیں اچھا کھانا کھلایا, تو لوگ رونے لگ پڑے. پھر اللہ تمہاری باتوں میں بھی وہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ تم پھر بات نہیں کرتے, پھر وہ تمہارے اندر تمہارا رب بات کرتا ہے. جیسے کہ پیسان الحق کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ سوراخ کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.